हेलो एंड वेलकम टू एफपी टॉक्स। मेरा नाम फरूख पिताफी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल के आइकॉन को दबाइए ताकि जो भी नया अपडेट हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और उसके साथ साथ जो सोशल मीडिया के लिंक्स मैंने आपके सामने स्क्रीन के ऊपर फ्लैश किए हुए हैं, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपके पास मेरे जितने भी ओपिनियन के अपडेट्स हैं वो आते रहेंगे। और उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि आप QR कोड एक देख सकते हैं। इसको अगर आप स्कैन कर लेंगे अपने कैमरा से, फोन के कैमरा से, तो ये आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर ले जाएगा। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया कभी कोई एक चीज फारिग हो जाती है, दूसरी उसके अंदर व्हाट्सएप चैनल सबसे बेहतर तरीका है किसी के भी ओपिनियंस को फॉलो करने का। तो आप जरूर कीजिए। और उसके साथ साथ बाकी भी कंटेंट के अंदर अगर आपको कोई चीज अच्छी लगे या कोई बुरी लगे तो आप उसको जरूर जो है ना, या तो अप्रिशिएट या फिर उसको क्रिटिसाइज करें। यू मोस्ट वेलकम। बस इज्जत के साथ, एहतराम के साथ हो तो आई एम ओपन टू ऑल द सजेशंस। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डी चौक और उसके अंदर जो वाकयात हुए या जो भी उसके बारे में स्पेकुलेशन आती रही है, तो उसके बारे में बात करना जरूरी है। और मैंने पहले कोशिश की कि मैं इस पर ज्यादा बात ना करूं, लेकिन कुछ चीजें जो मेरे मुशाहदात हैं या मेरे अपने मारूजात हैं, मुझे लगता है कि वो डिबेट के अंदर कहीं ना कहीं लोग उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे, तो थोड़ा सा इसके ऊपर बात करना जरूरी है। और इसकी बुनियाद जो है मेरा अपने मुशाहदात नहीं है। मैं फिजिकली वहां पे मौजूद नहीं था, गो के उस टाइम के इर्द गिर्द ही मैं उस इलाके से गुजरा जरूर हूँ। उसकी वजह है कि मेरा शाम को प्रोग्राम होता है रात को 10 बजे, तो मैं 8-9 बजे के करीब जो है वहीं से गुजर रहा था और उस वक्त लाइटें बंद हो चुकी थी। और दूसरा, फिर 11 बजे प्रोग्राम खत्म होता है तो 15-20 मिनट निकलते निकलते हो जाते हैं, तो मोर और लेस उसी टाइम के दौरान उसके इर्द गिर्द से मैं गुजरा हूँ, राइट। लेकिन अब क्योंकि अनलाइक मैनी अदर रिपोर्टर्स जो कि क्लेम करते हैं कि वो फील्ड में मौजूद थे और उन्होंने खुद देखा है चीजें, और मैं इस बात पे हैरान हूँ कि उनमें से बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जिनकी बात की मैं बहुत ज्यादा कदर करता हूँ, लेकिन उनमें से किसी ने फोन के जरिए से कोई फुटेज नहीं बनाई। मुझे इस पे थोड़ी सी हैरत है। अच्छा, अब मंतक मैं आपको बार बार कह रहा हूं और उसके अंदर प्रिंसिपल्स कुछ सुन लें। पहला प्रिंसिपल ये है कि मुल्क के अंदर, मैं रियासत को मानने वाला आदमी हूं, मेरे ख्याल में वायलेंस का जो मोनोपोली है वो रियासत के पास होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, राइट। लेकिन फिर भी किसी की भी जान जाए, चाहे वो रेंजर्स का कोई बंदा हो, चाहे वो पुलिस का कोई सिपाही हो, चाहे वो प्रोटेस्टर्स हो, तो मेरे ख्याल में एक इंसान की जान जाना अभी बहुत ज्यादा है। इट इज टू मैनी, राइट। तो इन प्रिंसिपल ये समझ लें कि मैं किसी किस्म के वायलेंस को कंडोन नहीं करता, लेकिन वायलेंस की मोनोपोली का, अगेन मैक्स वेबर ने ये कहा था कि मोनोपोली जो है वो स्टेट के पास होती है, तो मैं ये मानता हूं। अब आ जाए मंतक के बारे में। मंतक में दो चीजों की इस्तेलाहात मैं आपके लिए इस्तेमाल करूंगा और उसको थोड़ा वजाहत स्टार्ट में कर देना बेहतर है। एक है कार्ल सेगन, आपको साइंटिस्ट का पता होगा। उसका एक कांस्टेंट है, या रेजर कह लें, कांस्टेंट उसको कहते हैं सेगन्स कांस्टेंट। और सेगन्स कांस्टेंट का जो फलसफा है या उसका मीनिंग है वो ये है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रूफ्स। अब उसकी एक मिसाल मैं आपको सिंपल देता हूँ। हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी जमीन के ऊपर एलियंस जो है ना वो आ चुके हैं, आसमानी मखलूक आ चुकी है, कोई खलाई मखलूक आ चुकी है, और उसके लिए फिर लोग कहते हैं कि अच्छा एविडेंस दो। तो लोगों के पास वो फ्लैशिंग लाइट्स का या छोटी मोटी चीजों के अलावा कुछ नहीं होता। तो अगर आप एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस जरूर चाहिए, ठीक है। ये इस्लाम के अंदर बोहतान लगाने के बारे में, खासतौर पे किसी आबरू के बारे में, इज्जत के बारे में अगर बात हो तो उसके अंदर भी 4 गवाह चाहिए होते हैं, तो वो आपको पता है कि किस हालत में चाहिए, क्या कैसे चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना। अच्छा, जब इंसान की जान के बारे में भी कोई क्लेम्स हो, रियासत के इकदाम के बारे में हो, तो उसके लिए भी ये बात फॉलो करनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरा है आकम्स रेजर। अच्छा, आकम्स रेजर जो है उसका सिंपल ये है कि अगर किसी चीज की 2 वजहातें मौजूद हैं और एक के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, ये हुआ फिर ये होगा, ये होगा और फिर ये होगा, तो फिर ये बात हुई होगी। और दूसरा, उसका कोई सिंपल एक्सप्लेनेशन मौजूद हो, तो आपको जो है ये प्रेफर्ड है और ये साइंस के अंदर इस्तेमाल होता है कि आप मंतक को
وہ وضاحت استعمال کریں جو کہ زیادہ سمپل ہو، رائٹ، جس کے اندر کم ویریبلس ہوں. تو اب آ جائیں کہ اس رات کو کیا ہوا اور وہ واقعات کیا ہوئے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا اپنا ایسٹیمیٹ تھا کہ 20-50 ہزار کے قریب لوگ جو ہے وہاں پہ موجود تھے یا آئے تھے، اور انہوں نے پھر پروٹیسٹ کیا. انہوں نے ڈی چوک پہ جانے کی کوشش کی، کنٹینر میں تھیں، بشرا بی بی ایک اوپر ہی تھیں وہ جو ہمیں ویژولز نظر آ رہے تھے، اور عمر ایوب صاحب اور جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا ہیں وہ بھی، گنڈا پور صاحب جو ہے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. اچھا، اس کے بعد یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں کو دن دہاڑے ڈی چوک سے دھکیل دیا گیا پیچھے کلثوم ہاسپٹل کی سائٹ پہ، رائٹ. اچھا، یہ تو ہو گیا. اب اس وقت کتنے لوگ موجود تھے کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اندھیرا کر دیا گیا اور اس کے بعد سنائپرز آئے اور انہوں نے لوگوں کو مارا، اور اس کے بعد لاشوں کو اٹھا کے ادھر ادھر کر دیا گیا، صفائی کی گئی، اور اس کے بعد ساری چیزوں کو سب کے سامنے کھول دیا گیا. اب اس کے اندر 2-3 چیزیں سمجھنے کی ہیں. ایک تو آپ نے وہ کنٹینر والا ویڈیو دیکھا ہوگا جس کے اندر سے 3 رینجر والے صاحبان جو ہے وہ ایک بھائی صاحب کو اتارنے کی یا گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ گر جاتا ہے. اس کے بعد بھی اس ویڈیو کے اندر بھی ایک ظلم کیا ہے انہوں نے اس ویڈیو کو کنکلوڈ کر دیا. حالانکہ گرنے کے بعد کیا ہوا، آپ کیمرہ بند نہیں کرتے، آپ دکھاتے ہیں کہ اگر کوئی لاش بھی ہو گئی، خدا نہ خاصہ کوئی مر گیا تو وہ بھی آپ دکھاتے ہیں، لیکن اس کو ایڈٹ آؤٹ کر دیا. وہ چیز ایک بہت بڑا سوال ہے. لیکن میں جس نقطے کی طرف بات کر رہا ہوں، رینجرز نے کہ 3 بندے کنٹینر پہ چڑھ کے، اور ان سے ایک بندہ ہینڈل اس طرح نہیں ہوا کہ وہ اس کو خاموشی سے پکڑ کے اتار کے لے جاتے اور ارسٹ کر لیتے. تو یہ جو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ آپریشن ہے. لائٹ تو بند ہوئی. میں آپ کو بتا دوں کہ میرا اپنا کیا ایکسپیرینس تھا. میں نے آپ کو ٹائم فریم بتا دیا. 8-9 کے درمیان جو ہے میں آفس جا رہا تھا. ظاہری بات ہے کہ وہاں سے گزر کے جانا پڑتا ہے. تو مجھے خیال آیا کہ F9 جن سپر مارکیٹ سے پیٹرول ڈلوا لوں. اس کی وجہ ہے کہ ٹی وی کے اوپر خبریں چل رہی تھی کہ شاید جو وہ ہے وہاں پہ جو ہے نا آپریشن ہونے والا ہے، تو اس لیے لائٹیں بند کر دی گئی اور پیٹرول بھی نہیں ملے گا. اب اگر آپ کی ٹینکی 1/3 ہو، 1/4 ہو، تو آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ یار میں ٹینکی تو بھروا لوں، اور اس کے لیے میں سپر مارکیٹ مڑ گیا. وہاں پہ ساری چیزیں بند تھیں. یہ سو مچ سو کہ پیٹرول پمپ بھی بند تھا. اور اس کا ایک لاجک یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کہیں پہ ہجوم کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہیں تو کہیں یہ نہ ہو کہ ہجوم جو ہے وہ اشتعال میں آ کے پیٹرول پمپ کو آگ لگا دے. خیر میں نے وہاں سے چھوڑا، اور میڈیکل شاپ بھی بہرحال بند تھی. دوائی بھی مجھے چاہیے تھی. میں نے آپ کو بتایا کہ میری ابھی تک طبیعت جو ہے وہ 100% نہیں ہو سکے. تو ان دنوں تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید مجھے کووڈ ٹائپ کا کچھ ہوا ہے. بعد میں وہ اٹ واز پروون انٹرو، لیکن بہرحال فیل تو ہوا اس وقت. تو خیر ہم لوگ چلے گئے اپنے چینل پہ جا کے. میں نے 10 بجے کا پروگرام کیا. اس کے ساتھ اندر ڈسکشن کرنے کے بعد جب واپس 11 بجے نکل کے آ رہے تھے تو وہیں سے 11:15 11:30 تو ہو گیا ہوگا، وہیں سے ہم گزر کے آئے. اور اس وقت ہمیں تھوڑی سی جلدی یہ تھی کہ اگر کوئی واقعی بہت بڑی لڑائی ہو گئی تو یہ نہ ہو کہ ہم بلاک ہو جائیں، کہیں پھنس جائیں. تو ہم نکل آئے. اس وقت بھی بتی وہ تھی، نوائز کوئی نہیں تھی. اب یہ یاد رکھیے گا ٹائم فریم. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ آپریشن 11 بجے شروع ہو گیا، 11:05 پہ. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ 11:55 پہ ہو گیا. اب معاملہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ایک سائڈ پہ تو 2 قسم کی سٹیٹمنٹس آ چکی تھی جو ٹی وی آپ کو دکھا رہا تھا. ایک سٹیٹمنٹ تھی کہ جی بلکہ بار بار کہا جا رہا تھا کہ جی پولیس وغیرہ کو تو ویپنز نہ دینے کا، ویپنز کے باہر بھیجنے کا وہ کیا گیا، اور اس کے اندر شیلنگ کی گن. پھر اس کے بعد میرے خیال میں جو سب سے زیادہ جس چیز نے ان کو گورنمنٹ کی اپنی سٹانس کو انڈرمائن کیا، وہ ایک اور سٹیٹمنٹ تھی کہ جی شوٹ کرنے کی اجازت دے دی گئی وغیرہ وغیرہ. اچھا، اب اس سارے کے سارے معاملے کے اندر
अगर आप देखें कि क्योंकि रात के 12:30 बजे 1 बजे तक हुकूमत के मिनिस्टर्स वकूए पे मौजूद थे और उस वक्त तक वहां से भीड़ खत्म हो चुकी थी, राइट। तो जो कुछ हुआ वो 1 घंटे सवा घंटे के अंदर ही हुआ। और अब हम जो है ना उसके अंदर क्या हुआ ये भी देखना जरूरी है। हमें उस वक्त के वीडियोस जो नजर आ रहे थे उसके अंदर ये है कि गंडापुर जी जो साहब जो है वो गाड़ी लेके जाने लगे, गाड़ी में बैठने लगे तो कारकुन ऊपर चढ़ गए और उन्होंने जंपे मार मार के गाड़ी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये आगे जाके जब वो बीबी जो है ना वो आके बैठी तो एक बंदे ने कहा कि ये आ गई हैं बशरा बीबी आ गई हैं तो जाने दे इनको, जाने दे, ठीक है। और ये गाड़ी चल पड़ी। उस वक्त क्राउड मौजूद था, जज्बाती था, लेकिन जब लीडर चले जाते हैं तो फिर क्या होता है, ये बददिल भी हो जाता है क्राउड। लेकिन दरमियान में जो चीज सबसे इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में लोग बहुत ज्यादा बात भी नहीं कर रहे और जिसकी इन्वेस्टिगेशन शायद होनी चाहिए थी, और अगर आप रिपोर्टर थे और अगर आप फील्ड में मौजूद थे और आप इर्द गिर्द मौजूद थे, जो कंटेनर को आग लगी है उसके बारे में अभी तक मैंने बहुत सारे जो है ना वो क्लेम्स देखे हैं, लेकिन उसके अंदर ये नहीं देखा कि जो डिटेल्स हैं वो बहुत ज्यादा उजागर होकर आई हो। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी हुकूमत ने आग लगवाई या पुलिस ने लगवाई, बहुत सारे ये कह रहे हैं कि खुद कारकुनों ने जज्बाती होकर लगा दी। और जाहिर बात है कि जब इतना बड़ा मजमा होता है तो उसके अंदर 2-4 सरफरे भी हो सकते हैं। अगर वो कंटेनर के सॉरी अपने चीफ मिनिस्टर की गाड़ी पे जो है ना चढ़ के उसको तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो सेमिनल मोमेंट है वो कंटेनर को आग लगना है, उसके बाद ही कुछ हुआ है। शायद ये था प्लान कि कंटेनर में बैठे रहेंगे तो वो प्रोटेक्टेड रहेंगे जितने भी ऑपरेशन वगैरह है उससे, और उसको जब आग लगे तो आपके पास एक शील्ड एक कम हो जाती है, राइट। और उसके बाद फिर जाहिर बात है कि जो डिसीजन हुआ। लेकिन अब एक तो क्या वजह है कि लोग बार बार ये कह रहे हैं कि लाशें गिरी, उसके अंदर मीडिया का एक रोल है, उसके अंदर मीडिया के बहुत सारे लोग जो है वो इन्वेस्टिगेट करते फिर रहे हैं, और उसके अंदर उन्होंने जाके हॉस्पिटल्स में बात की है। हॉस्पिटल्स के अंदर कम से कम वो 4, 5, 6, 8 तक तो मैंने सुना है, शायद उससे ज्यादा भी हो, लाशों की बात की गई है और जख्मियों की बहुत ज्यादा बात की गई है। अब जहां पे मुझे कंफ्यूजन हो रही है वो ये है कि बुलेट वुंड का कह रहे हैं, हालांकि अगर आप देखें शेलिंग से भी जो इसका आंसू गैस का शेल होता है ना वो भी बड़ा भारी होता है, और वो भी जो है ना जब आके अगर लग जाए ना आपको डायरेक्ट लग जाए तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा आप जख्मी होते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमने खाया हुआ है ऐसे काफी अर्से पहले जब स्टूडेंट एज थी तो उसके अंदर हमने भी बहुत सारी मस्तियां की, तो उसके अंदर जो चोट भी लगती है तो वो बड़ी जोर की कड़ाकेदार लगती है। अच्छा, अब ये है कि बंदूक का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ। बंदूक का क्लेम तो अब ये हुआ कि मैंने एक एविडेंस देखा है और वो दैट इज क्वाइट इंट्रिगिंग, दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, और वो ये है कि बीबीसी की वेबसाइट ने अपने एक स्टोरी के ऊपर, बीबीसी उर्दू ने एक पुलिस वाले को स्ट्रेट गन यूं करके जो है ना और इसके आगे से फायर होते हुए डिस्चार्जिंग द वेपन, वो उसकी तस्वीर जो है ना लगाई हुई थी। अब ये पुलिस वाला था और दिन की रोशनी में ये तस्वीर ली गई। क्या ये वहीं पे हो रहा था और क्या वो वाकई बंदूक की थी, अब मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल ये एक एविडेंस मैंने देखा है। लेकिन अब जहां कहानी आके फंसती है वो ये है कि जिस स्नाइपर्स आए उन्होंने आके, स्नाइपर का मतलब ये है कि छुप के जो फायर करने वाले होते हैं ना ऊंची जगहों से बंदूक की गोलियों से जो गोली मारने वाले होते हैं, वो आए और उन्होंने चुन चुन के लोगों को गोलियां मारी और भगदड़ मच गई, उसके अंदर बहुत सारे लोग शहीद हो गए और उनकी लाशें जो है छोड़ के वो लोग चले गए। और उसके बाद क्योंकि वो लाशें जो है वो पोली क्लिनिक और बाकी किसी और हॉस्पिटल्स में है तो उसकी वजह से वो जो बॉडीज हैं वो अभी तक क्योंकि डिनाइल में है तो वो बॉडीज नहीं रिलीज की जा रही, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने आपको पहले बताया कि रेंजर्स की जो कार्रवाई हमारे सामने है जिसके अंदर उन्होंने एक बंदे को कंटेनर, तीसरे कंटेनर पे, एक तो मुझे समझ नहीं आती कि कंटेनर, तीसरे कंटेनर के ऊपर खड़े होके नमाज पढ़ने का क्या शौक है। आप नमाज पढ़ें, जमीन पे पढ़ें, आपने बाकी तकरीर करनी है, तस्वीरें खिंचवानी है, उसके लिए और बात है, लेकिन ऐसी जगह पे जाकर, रिस्की जगह पे
اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا ویسے بھی غلط بات ہے، رائٹ؟ مثال کے طور پہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہو رہی ہو اور کوئی بندہ بھائی صاحب جو جا کے جو وہ ہے لائن ہے، وہ بارڈر ہے، اس کے اوپر ویزیبل او پی سے باہر، آپریشن پوسٹ سے باہر نکل کے نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے تو ہی ول بی ایکچولی پکڈ ود ان نو ٹائم، ٹھیک ہے؟ اس کو اٹھا کر کے گولی آئے گی اور لگ جائے گی. تو ایسے وقت میں اس طرح کی ایگریویشن تو ویسے نہیں کرنی چاہیے نا. اور پھر آپ مذہب کو یا نماز کو وہاں پہ کر رہے ہیں تو وہ بھی میرے خیال میں تھوڑا سا ہوتا ہے. لیکن میں اس واقعے کا 2 دفعہ ذکر کیوں کر چکا ہوں کہ یہ ہے اسکل، کم از کم پولیس اور ڈیجز وغیرہ کا جو ہے کہ وہ ایک بندے کو 3 بندے جو ہے نا کس طرح سے ہینڈل کریں، وہ بھی اچھی طرح سے نہیں کر سکے. تو آپ کو لگتا ہے کہ سنائپرز آئیں گے اور وہ چن چن کے لوگوں کو ماریں گے اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کی لاشیں گر جائیں گی، لاشوں کو چھوڑ کے لوگ بھگدڑ میں بھاگ جائیں گے اور پھر حکومت آ کے ودن 1 آور 1.5 گھنٹے کے اندر ساری صفائی کر کے خون مٹا دے گی، خون مٹا دے گی، گاڑیاں ٹھہری ہوئی ٹوٹی ہوئی. اچھا جو بندوق کے کہتے ہیں خول موجود ہیں، ٹھیک ہے، گولیاں کے خول موجود ہے لیکن خون نہیں ہے اور خون گورنمنٹ نے وہ صاف کر دی. جسٹ تھنک وٹ کائنڈ آف ہیوج انڈرٹیکنگ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ. اب مجھے یہ پتا ہے کہ اس کے اندر بہت سارے لوگوں کا اس لیے بھی بلیف ہے کہ یہ ہوا ہوگا اور بندے مارے گئے ہوں گے. ایک تو یہ ہے کہ ریاست کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے سوشل کانٹریکٹ میں اور جو انٹریکشن میں پچھلے 2 سالوں میں وہ کافی زیادہ خراب ہوا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ کمیونیکیشن کو، افیکٹو کمیونیکیشن کی کوشش نہیں کی گئی، اور اس سے بہت سارے لوگ جو خاص طور پہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں وہ تو کچھ بھی بلیو کریں گے ایسے وقت میں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ سب سے زیادہ بڑی وجہ یہ ہے سارے کے سارے جذباتیت کی یا سارے کے سارے ایشو کے اوپر لوگوں کا ڈینائل یا بلیف کی کہ وہ یہ نہیں مان سک رہے کہ 1 مومنٹ بشرا بی بی کھڑی ہیں اور وہ ایک طرح سے بیعت لے رہی ہیں کہ کفن ہوگا یا مر کے جائیں گے اور ہم یہاں ٹھہرے رہیں گے، دوسرے لمحے وہ جو ہے نا جاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے بھیڑ ہی نہیں ہے. گھنٹے 1.5 گھنٹے کے اندر گورنمنٹ نے کٹ کیا وہاں پہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے نا ہوکا عالم ہے، وہاں پہ کوئی نہیں ہے، گاڑیاں صرف خالی جو ٹھہری ہوئی ہیں. اچھا اب جو یہ ساری چیز ہے، جب اس طرح کا ڈینائل یا اس طرح کا ایک دم شوق آ جاتا ہے اور آپ نے بڑا چارج کراؤڈ دیکھا، آپ نے دیکھا کہ وہ کراؤڈ جانا چھوڑنے کی جگہ تیار نہیں تھا، تو پھر ہوا کیا؟ ظاہری بات ہے کہ کوئی ایسی چیز ہوئی ہوگی جس کے اندر لوگوں کی جانیں گئی ہوں گی اور اس وجہ سے بس بندے بھاگ پڑے اور سب کو چھوڑ کے بھاگے اور اس کے بعد کچھ نہیں. اچھا ریممبر میں نے آکم ذا ٹریزر کی بات کی تھی، اس کے اندر 2 ایکسپلینیشن ہیں. ایک یہ ہے کہ سنائپر آئے، انہوں نے گولیاں ماری، بندے مر گئے، بندے مرے، لاشیں بہت زیادہ گری. یہ میں بتا دوں کہ اگر آپ وہ جو اس کا آنسو گیس کے شیل سے بھی فائر کرتے ہیں تو اس سے بھی انسانی جانی نقصان ہو سکتا ہے. لیکن جو سنائپر رائفل سے بلٹس کی وونڈز پڑی، لوگ مر گئے اور اس کے بعد باقی لوگ تتر بتر ہو کے اپنی جان بچا کے بھاگے، اور اس کے بعد جو ہے بشرا بی بی اور یا اس کے دوران ہی بشرا بی بی اور گنڈا پوری بھی جو ہے وہ جانے پہ مجبور ہو گئے بیکاز دے ور فورسڈ، رائٹ؟ اور پھر اس کے بعد گورنمنٹ نے وہاں سے ساری لاشیں صاف کی، خون صاف کیا. اچھا اس کے اندر گاڑیاں کھڑی رہ گئیں، اس کے اندر پستول کے وہ بندوق کے خول پڑے رہ گئے اور بندے جو ہے نا وہ سارے چلے گئے اور پتہ نہیں کیا ہوا، کوئی ایسا جو ہے نا بڑا ایڈونچر ہو. اس کے اندر بہت ساری موونگ پارٹس ہیں جن کو آپ اکٹھا کریں تو ایک تھیری بنتی ہے. اور اس کے اندر بھی میرا سب سے بڑا ایشو ہے کہ بہت سارے رپورٹرز نے بہت محنت کیا، سلام ہے ان کو، کرنا چاہیے. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ میں باہر گیا اور میں نے مشاہدہ کیا اور میرے سامنے فائرنگ ہو رہی تھی اور اوپر سے ہو رہی تھی یا کیا ہو رہی تھی اور لوگ گر رہے تھے یا کچھ ہو رہا تھا، بھائی اپنے فون کو اٹھا کے اپنے ہاتھ سے تصویر بنا کے ویڈیو، ہر کسی کے پاس اچھا ہائی کوالٹی موبائل ہوتا ہے. اب ایون جو ٹیکنو ہیں وہ بھی اچھے خاصے جو ہے نا آپ کو اچھا رزلٹ دے دیتے ہیں. اپنے ہاتھ سے ویڈیو بنا کے اپنے سوشل میڈیا کے ہینڈل سے کیوں نہیں جاری کیا؟ فوراً کر دیتے، یہ ہو سکتا ہے نا. تو اس کے اندر مجھے تو تھوڑا سا جو ہے نا یہ صحافیوں کا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ صحافی جھوٹ بول رہے ہیں،
میرا یہ خیال ہے جب بھی کوئی فوگ آف وار ہوتی ہے، فوگ آف وار ایک ٹرم ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جنگ کا دھند، جب جنگ چل رہی ہوتی ہے، دونوں سائڈوں سے فائر ہو رہی ہے، دھواں اڑ رہا ہے اور دھند ہو رہی ہے اور مٹی اڑ رہی ہے، تو اس وقت آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ آگے سے جو جا رہا ہے وہ آپ کا بندہ یا دشمن کا ہے. تو یو کانٹ ایکچولی ٹیل ہو از وننگ اینڈ ہو از لوزنگ. یہ کرکٹ کا میچ نہیں ہے، یہ فٹ بال کا میچ نہیں ہے، یہ کوئی کبڈی کا میچ نہیں ہے، رائٹ؟ جہاں پہ کلیئر کٹ سائڈز ہوتی ہیں اور ڈیمارکیشن ہوتی ہے، کوئی اصول ہوتے ہیں. جنگ تو جنگ ہے نا بھائی، چاہے وہ آپریشن کی ہو، چاہے وہ ملکوں کے درمیان جنگ ہو. اب دوسری ایکسپلینیشن جو ہے، جو میں سمجھتا ہوں سمپلر ہے، وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جب بتی بجھا دی گئی اور اس کے بعد جو ہے یہ کنٹینر کو آگ لگ گئی، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک دم لیڈرشپ نے فیل کیا کہ وہ بہت زیادہ فزیکلی تھریٹ سے ایکسپوزڈ ہے، اور اس کے اندر اگر وہ پلان تھا، یہ یاد رکھیے گا، نو بڈی ایکچولی گوز، لیڈرز میں سے کوئی نہیں جاتا ہے کہ جو اس لیے جائے کہ میں گولی کھا کے آؤں گا، میں مر کے آؤں گا. اس کے بعد جائے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنا اپنا سسٹم کا سینٹر تو وہی ہے نا، اپنی دنیا کا سینٹر وہی ہے. تو پیپل ڈونٹ رسک دیئر لائف لائک دیٹ. ظاہری بات ہے، لوگوں کو کہنا، جذباتی کرنا اور بات ہے، لیکن اپنے لیے تو کنٹینر جل گیا، اوپر سے خبر آ گئی، اوپر سے بتی بجھ گئی کہ یہ آپریشن ہونے والا ہے. تو لیڈرشپ کو، اب چاہے وہ گنڈا پور صاحب نے کہا، چاہے وہ بشرا بی بی کا اپنا جو ہے ریئلائزیشن تھی، بٹ دے اسکارپرڈ دے لیفٹ. جب ان کو دیکھا، اور خاص طور پہ کیونکہ گنڈا پور صاحب جو ہے ان کو تو ایک قسم کا ہیومن ہاسٹیج بنا کے بٹھایا ہوتا نا، ہاسٹیج والی سچویشن تھی، وہ بیچارہ باتھ روم نہیں جا سک رہا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک بشرا بی بی ساتھ شامل نہیں ہوئی اس وقت تک ان کو جانے نہیں دیا گیا. اور جیسے وہ گئے، اوپر سے ایک سائڈ پہ کنٹینر جل رہا ہے، اوپر سے شیلنگ شروع ہو گئی، تو ورکر بھی بھاگا. اب گاڑیوں کے جو ٹوٹے ہوئے شیشے میں نے دیکھے ہیں، اس کے اندر شیلنگ کے جو ہے نا مجھے نشان لگے ہیں. مجھے گولیوں کے وہ جو ہوتا ہے نا باڈی کے اوپر، وہ جو گولیوں کے نشان ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آئے. واللہ عالم ہو، میں کسی چیز کو رد نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو اپنا ایک منطقی تجزیہ دے رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے اس کے اندر ساری چیزیں غلط ہوں. میں انسان ہوں، بندہ بشر ہوں، میں کسی کی سائڈ نہیں لے رہا. میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا، اگر کوئی کسی کی بھی جان گئی ہے وہ میرا ہے، اور میرے لیے پرسنل افسوس ہے کہ کم باعث ہے کہ وہ بندہ مر گیا، یہ کوئی زخمی ہو گیا، رائٹ؟ لیکن کیا آسان ہے یہ سمجھنا کہ ایک سائڈ پہ کہ گولیوں سے بھون ڈالا، اور پھر بھون کے اور پھر ان کی لاشوں کو ہٹا بھی دیا گیا کرائسس میں جب ہو، اور پھر اس کو خون کو صاف کیا گیا، پھر سکھایا گیا ہوگا نا، کیونکہ گیلی تو نہیں تھی نا جگہ. اس کے بعد جو ہے نا وہ سکھا لیا گیا. اس کے بعد پھر منسٹر پہنچ گیا، انہوں نے جا کے چل پھر کے سارے ویڈیوز بنوائے اور لائیو جو ہے نا آڈینس کے سامنے دکھایا کہ کیا چیز رہ گئی اور کون چلا گیا. یہ ہوا. آپ کو پتا ہے کہ انٹیریئر منسٹر بھی گئے تھے اور انفارمیشن منسٹر بھی گئے تھے. تو وچ ون از ایزیئر ٹو کمپریہینڈ؟ اگر آپ ڈینائل سے نکل آئے تو پھر اس کے اندر زیادہ آسان سیکنڈ سینیریو بنتا ہے. ٹھیک ہے. اب بیچ میں بہت سارے لوگوں کی انسسٹنس کے لاشیں گئی ہیں. اچھا، یہ دس از ناٹ مائی فرسٹ ویڈیو. مجھے 2014 کے دھرنے یاد ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو اسی طرح کا واقعہ ہوا تھا، وہ ڈی آئی جی تھے میرے خیال میں، یا ایس ایس پی تھے، جنہیں جو ان کی پھینٹی ہو گئی تھی، اور انہوں نے بڑی تقریر کر کے اندر گئے تھے، اور ان کے اوپر پڑ گئے تھے لوگ، اور اس کے بعد وہ بندہ مطلب ہاسپٹلائز بھی ہو گیا اور کرٹیکل سچویشن میں تھا. اس کے بعد پھر یہ کلیم آیا تھا کہ بہت ساری لاشیں گر گئی. اچھا، اور درمیان میں یہ ہوا کہ کور کمانڈر میٹنگ بھی ہوئی تھی ایک، اور اس کے اندر بھی مجھے بلایا گیا تھا. ڈان کے اندر پروگرام کرتی تھی یہ کاشف عباسی کی مسز، تو انہوں نے پروگرام کیا، تو انہوں نے مجھے پریس ریلیز دکھائی، کیونکہ پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا، کہ جی اس کے اندر جو ہے نا لکھا ہوا تھا کہ لاس آف لائف آن بوتھ سائڈز کے بارے میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی کلیم جو تھے وہ بار بار آ رہے تھے کہ جی پولی کلینک بھر گیا ہے، اور پھر جو ہے نا پنس بھر گیا. اس وقت کیونکہ خادم بھی جو ہے نا بہت زیادہ ایکٹیو تھا، تو میں نے جا کے خود چیک کیا، تو مجھے تو کچھ نہیں نظر آیا ایسا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب ڈویژن ہوتی ہے نا، پولرائزیشن ہوتی ہے، دو سائڈیں پک ہو گئی.
ایک سائڈ پہ تو کہا گیا ہوگا، لوگ سمجھتے ہوں گے کہ ایک بھی بندہ نہیں مرا، ٹھیک ہے. دوسری سائڈ پہ یہ ہوگا کہ یار سینکڑوں بندے مر گئے، ہزاروں مر گئے. اگر آپ اس کو ایک دو دن اور گورنمنٹ اس کے خلاف پش بیک نہ کرتی تو یہ نمبر ہزاروں میں پہنچ چکا ہوتا ہے، پتہ نہیں کہاں تک چلا گیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کلیم ہے، اور ظاہری بات ہے اس کے اندر بلوننگ ہوتی ہے. جو سب سے بڑی بات ہے، بشرا بیگم اور گنڈا پور صاحب، ان دونوں کو میڈیا پہ آ کے انٹرویو دینا چاہیے اور کلیئر کرنا چاہیے کہ وٹ ایگزیکٹلی ہیپن، وٹ ایگزیکٹلی. یہ مشال یوسف زئی کے ذریعے سے بیان دینا، یہ دس از ناٹ رائٹ. آپ لوگوں کو جذباتی کر کے وہاں لائے اور پھر آپ چھوڑ کے چلے گئے. یہ کسی طرح سے بھی، اگر گولیاں بھی چل رہی ہوں، جس طرح کہ آپ نے ہاتھ میں بیعت لی ہے، اس کے بعد آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ یو ایکچولی لیو، رائٹ؟ اچھا، یہ بات تو ہو گئی. اب ایک تیسرا ایلیمنٹ ہے جس کے بارے میں نے بڑے عرصے تک بہت زیادہ ایمفیسائز کیا، اور لوگ جو ہے نا شاید اس کو اتنے توجہ نہیں دیتے، اور وہ یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کے خلاف وہ نو کانفیڈنس شروع بھی نہیں ہوا تھا، ابھی وہ ڈی جی آئی ایس آئی کا سیکنگ کی بات، ان کی پوسٹ آؤٹ کرنے کی اور ان کی ریپلیسمنٹ کی بات بھی ابھی شروع ہوئی تھی، اس وقت سے ہمارے ملک کے اندر ایک کرائسس بننا شروع ہوا، اور سائفر کا، باقی چیزوں کا. اور اس وقت یہ تھا کہ کوئی ایسی غیر مرئی یا غیر فیل ہونے والی ٹیم، جو قوت ہے، وہ کوشش کر رہی ہے کہ ملک کے اندر کرائسس ایسا بنے کہ جس میں کوئی کلیئر فاتح نہ ہو، نہ خان صاحب ہوں، نہ باجوہ صاحب یا جو بھی اپوزیشن کے وہ ہوں، تاکہ ملک جو ہے نا ڈیڈ لاک میں آ جائے، سمر کرتا رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا رہ گیا کہ جی اکنامک جو سرکمسٹانسز ہیں، سری لنکا میں تو ہو چکا تھا نا، تو سری لنکا جیسی سچویشن پاکستان کے اندر بن جائے، ملک کی اکانومی بڑھ جائے. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں باہر سے کوئی آپریشن ہوتا رہا ہے، اور ابھی بھی ہو رہا ہے. تو مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ جو دوبارہ یہ کوشش تھی، یاد رکھیے گا کہ بہت سارے لوگوں کے نام آتے ہیں جن کا میں نے اصل میں ایک کتاب مسودہ بھی تیار کر کے رکھ دیا ہوا ہے، تاکہ اگر کسی دن میرے پر بہت زیادہ تکلیف مجھے دی جائے تو میں وہ کہیں پبلش کر دوں. ایک قسم کی انشورنس پالیسی ہے، رائٹ؟ اور اس کے اندر پھر میں نے کھل کے باتیں کی ہوئی ہیں کہ کون کس نے کیا کچھ کیا، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ قریب سے دیکھ رہا تھا میں. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ کرائسس پھنسا رہے، انہوں نے شاید مشورہ دیا. یہ یاد رکھیں کہ جس وقت پہلے پی ٹی آئی ایس سی او سے پہلے جب اسلام آباد میں آ کے دھرنے کی کوشش کی تو اس وقت ایس سی او نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس وقت انڈیا کے ایک سٹیٹ کے اندر جو ہے الیکشن ہو رہے تھے، ٹھیک ہے. اور مئی 9 کا جب واقعہ ہوا تو مئی 10 کو بھی انڈیا کے اندر جھارکھنڈ نہیں، کرناٹک کے اندر الیکشن ہوئے تھے، ٹھیک ہے. تو انڈین میڈیا اپنے الیکشن کو بھول کے یہ دکھایا جا رہا تھا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک انویسٹمنٹ ہوتی ہے جو کہ آپ کے ملک کے اندر افواہ کو پھیلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، اس کے اندر کچھ سیاستدان بھی ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو پچھلی پرانی لیڈرشپ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا میں، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے چیزیں پھنسا دی جاتی ہیں، اور ابھی بھی یہی کوشش ہو رہی ہے. اور مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ یار چلو 4 دن 5 دن 6 دن، اس کے بعد تو تصویریں آ جاتی ہیں. اگر کسی نے اپنی فوٹیج بنائی ہوئی تھی اور چھپا لی تھی تو وہ تو جاری کرے. جو ابھی تک فوٹیج آئی ہے، مجھے تو اس کے اندر کوئی ایسا سنائپرز کا آپریشن اور اس کے اندر مرتے ہوئے لوگ نظر نہیں آئے، ٹھیک ہے. لیکن میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ استدلال جو ہے وہ پرماننٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ ایویڈنس ایسا آ جائے جس سے ایک دم میرا اوپینین چینج ہو جائے، رائٹ؟ میں کسی ایک ٹیم کے لیے تھوڑی کھیل رہا ہوں، میں پاکستان کے لیے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب آ جائیں اس سارے کے سارے جو دھرنے کا یا جو مارچ تھی اس کے کانسیپٹ پہ، اور اس کو تھوڑا سا ڈیکنسٹرکٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ واز اٹ دا وائز کورس کہ خان صاحب کو اس سے واقع ریلیف مل جائے گا. اچھا، ہمارے ملک کے اندر 2-3 چیزوں نے نا ہمارے تجزیوں کو بڑا خراب کیا.
تجزیہ، میں تجزیہ نگاروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی چیز کے لیے بھی تجزیہ جاتا ہے. ایک پی این اے کی جو موومنٹ ہوئی تھی جس نے بھٹو صاحب کو گرایا، اور دوسرا جو 1992 کا ورلڈ کپ ہے. ان دونوں کا میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہر ورلڈ کپ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان اسی طرح سے جیتے جیسے 92 میں جیتا تھا. سٹارٹ میں ہارتا رہے، اس کے بعد 2-4 معاوضے ہوں اور پھر ایک دم جیت جائے، رائٹ. اور دوسرا پی این اے کی موومنٹ کی طرح اور کوئی عوامی موومنٹ آیا جو حکومت کو گرا دے. یہ ہوا نہیں ہے. پی این اے کے بعد سے ایم آر ڈی آئی، ایم آر ڈی نے کچھ نہیں وہ کیا. لائرز موومنٹ آئی، لائرز موومنٹ نے کچھ نہیں کیا. اصل میں یہ ہوا کہ لائرز موومنٹ کے زمانے میں محترمہ بینظیر بھٹو نے ڈیل کر لی تھی جس سے وردی چھوڑنی پڑی جنرل مشرف کو، اور وہ وردی کے چھوڑنے کے بعد یہ ہوا کہ ساتھ ساتھ جو ہے اس کے بعد اور لوگ آ جاتے ہیں اور سٹیک ہولڈر آ جاتے ہیں، ان کے انٹرسٹ آ جاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ محترمہ پھر شہید ہو گئی. کیونکہ وہ شہید ہوئی تو اس کے اندر ایک سمپتھی ووٹ پڑ گیا، اور پھر پیپلز پارٹی نے اس کے ذریعے سے اپنے مینڈیٹ کے ذریعے سے ان کا ویکٹ کرا دیا ایک طرح سے. ٹھیک، تو مشرف صاحب کا بھی نہیں ہو سکا. 2008 کے بعد سے 2013 کا طاہر القادری کا دھرنا ہوا تھا، پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں گری. اس کے بعد جو ہے 2014 کا 2015 کا جو چلتا رہ گیا، بلڈ اپ ہوتا رہ گیا. اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ جو وہ تھا کیا کہتے ہیں حکومت نہیں گری. کہاں سے گری؟ اس کے کورٹ، پاناما کے ذریعے سے کورٹ میں جا کے ہوا معاملہ، اور اس کے بعد بھی جو ہے حکومت اسی پارٹی کی بنی جب تک الیکشن میں مینڈیٹ چینج نہیں ہو گیا. اسی طرح سے مولانا فضل الرحمان نے کوشش کر لی عمران خان کو گرانے کی، ٹی ایل پی نے کوشش کر لی دونوں حکومتوں کو گرانے کی، نہیں ہو سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے ریاست کے سسٹم جو ہیں وہ اب کافی امپروو کر گئے ہیں. کیونکہ بار بار آپ شاک دو تو کیا ہوتا ہے، اس کے اندر پروٹوکالز بن جاتے ہیں، ہاؤ ٹو سروائیو آل دیٹ. اور وہ ہو گیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف دے سکتے ہیں، آپ عوام کو تکلیف دے سکتے ہیں، جو کہ آپ شٹ ڈاؤن کرا کے کرتے ہیں، لیکن آپ جو ہے حکومت کو ڈائریکٹ کوئی نقصان نہیں دے سکتے ہیں. تو اب اس ساری کہانی کے اندر ریزن ڈیتھ مجھے نظر نہیں آتا، مجھے ریزن نظر نہیں آتا کہ فائدہ کیا ہونا تھا. آپ نے جو ڈیمانڈز کی 3 میجر تھی نا، خان صاحب کو چھوڑا جائے، اور باقی میرے خیال میں آئی ہوپ کہ باقیوں کا بھی کہا ہوگا. ویسے شاہ محمود قریشی صاحب کی تو وہ جو ہے نا شکایت بھی ایک طرح سے آ گئی کہ یار ہمیں بھی آ کے مل لو، ہم بھی پڑھے ہیں راؤں میں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ تھا 26ویں آئینی ترمیم کا، اور تیسرا مینڈیٹ وغیرہ کے بارے میں. ان میں سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے اس طرح سے؟ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، کبھی نہیں ہوئی ہے. تو کیسے ہوگی؟ اب آپ نے 26ویں ترمیم کے دوران اپنے جذباتیت اور کچھ کم عقلی، معاف کیجیے گا میں کھل کے بات کر رہا ہوں، کم عقلی کی وجہ سے وہ گولڈن اپرچونٹی لوز کر دی جس سے آپ خان صاحب کو ایگزٹ دلا سکتے تھے. میرا آج بھی ماننا ہے کہ خان صاحب کو ایگزٹ ملے گا، ملک جیل سے رہائی ملے گی تو اس کا وہی طریقہ ہوگا کہ 2-3 سال تک ان کو ملک سے باہر جا کے ایگزائل کرنا پڑے گا، سیلف ایگزائل میں یا ایگزائل میں گزارنا پڑے گا، اور میڈیا سے کٹ آف ہو کے. اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ ماشاءاللہ ورک آؤٹ کرنے والے آدمی ہیں، فزیکلی فٹ آدمی ہیں. مجھے یقین ہے، حالانکہ میں ان سے کافی عمر میں چھوٹا ہوں گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ مجھ سے تو بہت زیادہ عمر ہی جئیں گے انشاءاللہ. جب میں گزر جاؤں گا اس کے بعد بھی انشاءاللہ ان کا کافی ٹائم جو ہے نا گزرے گا اس زمین پہ، اور وہ مجھ سے زیادہ ہیلدی بھی ہوں گے اس وقت. تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ پھر آ سکتے ہیں 2-3 سال کے بعد اور آ کے وہ کر سکتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے وقت ہو یہ رہا تھا کہ جوڈیشری کا ایک جو وہ تھا سیگمنٹ تھا، they were holding out for one reason. وہ یہ تھا کہ یہ جو منارٹی اور کی جو سیٹیں ہیں، خاص طور پہ پی ٹی آئی کی سیٹیں وغیرہ جو ہیں وہ اسمبلی میں مل جائیں، اور پھر کوئی نیگوشیٹ کیا جائے، اور اس کے ذریعے سے 26ویں آئینی ترمیم کو بھی تھوڑا سا بہتر ریسٹرکچر کر دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ
خان صاحب کو بھی تھوڑا سا کوئی نیگوشیٹ کرنے کا موقع مل جائے. اس وقت انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ آپ کا کام اس وقت اس کو obstruct کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے لیے نیگوشیشن کر کے اسپیس نکالنا ہے. کیونکہ 2/3 اکثریت نہیں ہے تو پھر تو آپ کے ووٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے اندر آپ بڑے آرام سے کام کر سکتے تھے. آپ نے وہ چیز غلط کر دی، آپ نے مولانا فضل الرحمان کو بڑا بنا دیا. اور مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ممبر نہیں ہے، وہ ہوں گے بھی نہیں، ان کے اپنی انٹرسٹ ہے. آپ نے ہمیشہ ان کو ڈیزل کہا ہے، انہوں نے آپ کو یہودی لابی کہا ہے. اب وہ آج کے دن تو آپ کے ساتھ اپنے کریڈینشلز کو برنش کر لیں گے، اسمارٹ آدمی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے ابھی بھی بڑا فائدہ اٹھا لیا، امیج ان کی ریہیبلیٹیشن ہوگی. لیکن جو آپ سمجھ رہے تھے کہ وہ آپ کا ساتھ دیتے رہیں گے اور آپ جیت جائیں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا. تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی اپرچونٹی تھی. ایک یہ، اور پھر وہ جو آرمی کے اندر جو ایکسٹینشنز کا معاملہ تھا، could have easily gotten at least the exile deal، اور اس کے بعد تھوڑا سے ٹھنڈے ہو کے پھر آ جاتے اور پھر سیاست میں ہوتے، پھر کون روک سکتا ہے. ٹھیک ہے، but that did not happen. ابھی جنرل فیض حمید کا فیصلہ کہتے ہیں قلم بند ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں اور بھی نکل آئی ہیں، اور اگر یہ اڑتی ہوئی گولی ہے نا، کسی سائڈ پہ کوئی بھی سامنے آئے گا تو اس کو لگ جائے گی. کون سامنے آ جائے یہ پتہ نہیں ہے. تو اس لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ابھی ٹھنڈے ہو کے بیٹھیں، یہ لڑائی شڑائی چھوڑیں. ہاں، تھوڑا سا کوپریٹ کریں، جیل کے اندر ان کے سرکمسٹانسز بہتر کرا لیں. اور جو بشرا بی بی کا جو مجھے منطق اور باقی چیزیں، یار سلمان اکرم راجہ کو میں جانتا ہوں بڑے عرصے سے، اور گور یہ جو چیئرمن ہیں، کیا نام ہے، گور خانی، اچھا یاد آ جائیں گے مجھے نام ان کا. بہرحال جو ہے نا وہ جو بیرسٹر صاحب ہیں، اچھا ان لوگوں کا، حالانکہ میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ یہ لوگ انٹیگریٹی والے لوگ ہیں. سلمان اکرم راجہ کے لیے تو میں یہ سمپل کھل کے کہہ سکتا ہوں کہ ان کے لیے اگر وہ مجھے کہیں گے نا کہ کوئی فلڈ آ رہا ہے یا کوئی زلزلہ آنے والا ہے، تو میں ان کی بات سن کے جو وہ کہیں گے وہ کر بھی لوں گا. تو ایسے لوگ ہیں انٹیگریٹی والے، ان کو گالیاں دینا، ان کو برا بھلا کہنا، یہ بڑا افسوسناک ہے. رائٹ، یہ لوگ اس وقت پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جب کوئی نہیں کھڑا ہو رہا تھا. رائٹ، جب آپ کے لوگ تڑا تڑ جو ہے نا وہ پریس کانفرنسز کر رہے تھے اور اس کے بعد رستے علیحدہ کر کے چلے جاتے تھے. تو اس وقت میرے خیال میں پی ٹی آئی نے اپنا بہت بڑا نقصان کر لیا. اب وہ جو آپ کہتے رہے کچھ عرصے کے لیے شاید یہ باتیں چل بھی جائیں، اتنی لاشیں یہ وہ، لیکن یہ یاد رکھیے گا اگر خدا نہ خواستہ 40,000 50,000 بھی مار دیے ہوتے، ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے کبھی بھی ایسا وقت ہے، تو جو بھی ایسا ظلم ہوتا ہے نا، یا جو زیادتی آپ کہتے ہیں، اگر کچھ ہو جائے ایونچولی وہ بھول جاتے ہیں لوگ. آپ ہمیشہ کے لیے چیزیں نہیں رکھ کے بیٹھتے، اس کی وجہ کچھ نیا ہو جاتا ہے. پاکستان از ہیپننگ پلیس، رائٹ. تو یہ نہ سمجھیں کہ اس کی بنیاد پہ آپ بہت دور چلے جائیں گے. میرے خیال میں جو لوگ پارٹی کے لیڈرشپ ہے، جو کہ پارلیمنٹ میں ہے، عمر ایوب ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، اور پھر جو ہے نا یہ کون سے سلمان اکرم راجہ ٹائپ کے ہمارے دوست ہیں، وہ پھر بھی آپ کو ایک صحیح ڈائریکشن دے سکتے ہیں. آج کے دن آپ نے کیا کیا؟ آپ کو اچھا خاصا سنگ جانی کا موقع مل رہا تھا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا. میڈیا کی پاور تو ہے نا، آج بھی آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. آپ نے سنگ جانی والے موقع کو وہ ٹھکرا کے اینڈ میں جا کے لوگوں کو ایکسپوز کر کے خود بھاگ گئے. بھائی ہمارے بچے مفت کے ہیں، آپ اپنے بچے تو لاتے نہیں ہو اس سارے کے سارے کاروانوں میں اور باقی چیزوں میں. آدھے تو آپ کے اپنی پارٹی کے ممبرز نہیں آئے، خاص طور پہ دوسرے شہروں سے، دوسرے صوبوں سے. تو یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ آج بھی بات کرتے ہیں لوگ، خان صاحب کو آزاد کرو، چلو اگر بہت زیادہ ہو گیا تو خواتین کو، اور یہ جو کچھ لیڈرز ہیں ان کی بات ہو جائے گی، جن میں سے ایک نے تو کہہ دیا کہ یار ہم بھی پڑے ہیں راہ میں، ہے نا. لیکن وہ جو غریب کا بچہ ہے
जो फंस गया उसकी तो कोई बात भी नहीं करता है यार, ठीक है। और दूसरा एक बात है कि पीटीआई को और हुकूमत को, दोनों, हुकूमत को जो है ना अपनी कम्युनिकेशन का के लिए ज्यादा अपना जो वो ब्रेन ट्रस्ट है उसको बड़ा करने की जरूरत है। इसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट भी आती है, इसके अंदर बाकी लोग भी आते हैं, सबको करने की जरूरत है। क्योंकि मीडिया पे आप पाबंदियां लगाएं, आप सोशल मीडिया पे पाबंदी लगा लें, आप जो कुछ कर लें, इन दी एंड बयानिए का जवाब बयानिए से आना है। और जब तक लोगों को आप बड़ा नहीं होने देंगे जो कि आपकी साइड पे बात कर सकते हो, उस वक्त तक आप अपना नुकसान कर रहे हैं। और पीटीआई को तो इन्वेस्ट करना चाहिए कैलकुलेटर में और वेरीफाइबल डेटा को वेरीफाई करने की एबिलिटी में, ठीक है। उसकी वजह ये है कि उनके नंबर बार बार जो है ना बढ़ जाते हैं। एक बात और कहूंगा, जब ये धरना शुरू हो रहा था, ये जब ये आ रहे थे लोग, तो उस वक्त इस्लामाबाद बंद हो गया, पंजाब के अंदर भी बड़ा कुछ बंद हो गया, और जगहों का भी कहते हैं रास्ते तो रोके गए। बयानियां आना शुरू हो गया कि जी वो एक बंदा जेल में बैठ के पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया। फिर बाद में ये भी कहते हैं कि नहीं हुकूमत ने किया, हमने तो नहीं किया, लेकिन ये आया ना नारा। अच्छा, दूसरा जो है वो जो है, खैर दूसरी चीज बात में बात करता हूँ। तो मुझे याद आ गया 2012 नहीं यार 12 मई का जो वाकया था। उस जमाने में आपको याद होगा अल्ताफ हुसैन साहब जो है ना, वो मुल्क से बाहर बैठ के एक कॉल करते थे, पूरा सिंध जो है, तकरीबन अर्बन सिंध तो पूरा बंद हो जाता था। उस वक्त सबसे ज्यादा उनके खिलाफ बात कौन करता था? पीटीआई करती थी। और आई अप्रिशिएट दैट कि उन्होंने उस वक्त, जब अल्ताफ हुसैन का इतना ज्यादा जुल्म था, उस वक्त कोई तो था जिसके अंदर अखलाकी कुव्वत थी कि वो बात कर सके। आज के दिन अब उसी तरह की चीजों के ऊपर प्राइड महसूस कर रहे हैं, तो मुझे तो मसला होगा। दूसरा, 12 मई को ये हुआ था कि कोई एक दो लाशें ऐसी गिरी जिनका जनाजा जब हुआ तो एमकेएम ने कहा कि ये हमारी लाश है, ठीक है, अप्रोप्रिएट करने की आदत, और वो ये है कि हमारी लाशें और इनका जनाजा पढ़े और ये वो। और बाद में लोगों ने कहा यार तुमने तो मारे इनको, ठीक है, या तुम्हारे हाथों से मारे। ये जो लाशों के कलेक्शन या नंबरिंग का मामला है, जिस मुल्क में 80,000 दहशतगर्दी के हाथों शहीद हो गए, जिस मुल्क के अंदर, कोरम के अंदर अभी भी बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है दोनों साइडों से। कोरम के ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैंने कोरम एजेंसी को एंड वो इसी तरह के एक पीक के साइकिल में 2011-12 में कवर किया था, और जाके किया था, पड़ा चनार तक गया था मैं। तो माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट इज ऑल्सो क्वाइट इंट्रीगिंग, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन ये जो लाशों के नंबरिंग का, अकाउंट का, और ये जो उसके ऊपर बेस करके गुस्सा निकालने का, यार ये आपको नुकसान देगा, क्योंकि ये पाकिस्तान को नुकसान देता है। उसका मतलब ये प्रीमियम कहां पे आ गया? प्रीमियम ये आ गया कि बंदे मरने चाहिए, मरे तो हम कह सकते हैं कि देखो इतना जुल्म कर दिया हमारे पर। उससे जब अगर ये नॉर्मलाइज हो गया और बंदे मरना शुरू हो गए, और इंसान हर चीज से डिसेंसिटाइज हो जाता है। याद रखें, मुल्क आधा आधा डिवाइडेड है, तो ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए ये चीजें कोई बहुत ज्यादा बड़ा मसला नहीं है, राइट? तो डिसेंसिटाइज हो गया तो फिर क्या करोगे? मुल्क का नुकसान है ना, इंसान का नुकसान है। तो ये चीजें जो है याद रखने की जरूरत है। ये था जी आज का वीडियो। मुझे पता है कि ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक था, और मैंने बड़े ही ज्यादा कैविएट्स के साथ इसको करने की कोशिश की है। एविडेंस कोई किसी के पास है तो सब बिस्मिल्लाह दिखाएं, और मेरे ख्याल में इसके अंदर बातें चलती रहेंगी। लेकिन जो मंतक है वो क्या कहती है, और कैसे चीजें जो है ना वो इफ यू पुट देम टुगेदर, ये याद रखिए कि मुल्क में वॉर एंड टेरर चलती रही है। अगर आपके इस वॉर एंड टेरर के अंदर स्नाइपर इफेक्टिव एक मेथड होता, तो फिर दुनिया भर के अंदर, मुल्क के अंदर हर जगह पे आपके ये जो तोपों और गोले बारूद के जरिए ऑपरेशन या जहाजों के जरिए ऑपरेशन ना करने पड़े होते, ठीक है। कुछ स्किल सेट्स होते हैं, कुछ स्किल सेट्स नहीं होते, कुछ होते हैं लेकिन एविडेंस छोड़ जाते हैं। एविडेंस भी ऐसा कि जो मुंह बोलता हो, अगर वो नहीं है तो फिर ये कोई जादू की अगर बात आ रही है, कोई जिन भूत की बात आ रही है, तो मुझे नहीं पता। अदरवाइज तो भाई एविडेंस कहाँ है?
एविडेंस लाओ। और मैं किसी भी सहाफ़ी को ये नहीं कह रहा, सिवाय एक भाई के जिनको बाद में किसी और चीज़ के ऊपर अरेस्ट कर लिया गया, वो मेरे बिल्कुल भाइयों जैसे हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमने बड़ी जगहों पे इकट्ठे काम किया हुआ है। और जब मैंने पूछा कि यार ये क्यों, ये क्या हरकत है, तो मुझे जो इम्प्रेशन दिया गया वो तो ये था कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया, क्योंकि सिस्टम में बड़ा खामोश था। अगर इनको इस साइड पे, ज़ाहिर बात है बोगस केस है, सहाफ़ी कहाँ पे जो है ना नशे करता है, नशे करते होंगे, लेकिन भाई साहब को तो पता है कि उन्होंने, मैं जानता हूँ जितना ज़्यादा, कभी सिगरेट नहीं पी। और दूसरा जो है ना, दहशतगर्दी करने की कोशिश करेंगे, भाई ये कौन, ये कहाँ से करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। उन्होंने एक बहुत बड़ी, माफ़ कीजिएगा मेरी ज़बान, और अब मैं जो है ना किसी के लिए कोई अपने आप को रोक के नहीं रखूंगा, इन्होंने बहुत बड़ी चवल मारी थी, वो जो खास तौर पे रेंजर्स के ऊपर एक इंटरव्यू करते हुए। लेकिन उसके अलावा और कुछ जिन चीज़ों का इल्ज़ाम है वो तो सही नहीं है। तो इनको ऐसे केस में पकड़ के बेसिकली सिस्टम से इनके लिए नरमी निकाली गई, ये मुझे इंप्रेशन मिला कि चलो पुलिस के हाथ में तो ये तो हम मैनेज कर सकते हैं, ये ना हो कि फिर कहीं और चला जाए और कोई ज़्यादा लिथर पर्टेड हो जाए। तो बहरहाल ये अब सारे का सारा जो है वो आपके सामने, जो बातें मुझे पता चलती है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। इसके अंदर अगर किसी और बंदे की बात है तो दरो बरगर्दन रावी, आप अपना माशाल्लाह दिमाग रखते हैं, अकल रखते हैं, साहिब अकल हैं, अपनी अकल को ज़रूर इस्तेमाल करें। मेरे समेत अगर आपको कोई कहता है कि आप अपनी अकल को छोड़ के किसी और की बात के ऊपर अंधेपन के साथ यकीन कर लें, तो वो आपका खैर खा नहीं हो सकता। खुदा का ही हुक्म है कि अंधाधुंध किसी चीज़ पे नहीं पड़ जाना चाहिए। तो हम तो इंसान हैं और हम खुदा के हुक्म के पाबंद हैं और हैं अशरफुल मखलूक़ात, तो अपनी अकल को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये मेरे आपके सामने आर्गूमेंट से। हाँ, एक बात कह दूँ, मुल्क से बाहर बैठे हुए लोग जो हैं, जो सहाफ़ी टाइप के लोग हैं या जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनके लिए भी एक छोटा सा पैगाम मुझ तक पहुंचा, वो ये है कि ये याद रखिएगा कि आप आज जो कुछ कर रहे हैं, जहां आप बैठे हैं, वहां पे हमेशा आप उस तरह से सिक्योर नहीं बैठे रहेंगे। तो ज़रा थोड़ा सा ख्याल करें, ये ना हो कि वहीं की हुकूमतें आपको पकड़ पकड़ के जेलों में डालें। ये था जी आज का वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। वंस अगेन, अगर आपको इसमें कोई भी बात अच्छी लगे, बेशक वीडियो अगर आप शेयर नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम जो बातें हैं उनको अपने दोस्तों और अहबाब तक पहुंचाएं। इन दी एंड व्हाट मैटर्स इज दिस कंट्री, और व्हाट मैटर्स इन दिस कंट्री इज इट्स पीपल। और मेरे ख्याल में अवाम और मुल्क की सालमियत, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें इस वक्त याद रखना चाहिए कि पूरा इलाका, हमारे खिता जो है वो एक्सट्रीम दबाव के हालात में है। इंडिया में क्या कुछ हो रहा है, चीन और अमेरिका के दरमियान, इंडिया और चीन के दरमियान, रूस और अमेरिका के दरमियान, इन तमाम चीज़ों में, और फिर मुसलमान ममालिक की भी अपनी पॉलिटिक्स है। आप अपने मुल्क को जज्बातियत में कोई परमानेंट नुकसान दे दें। ये बातों को फैलाइए, इस वीडियो को सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ साथ ये जो सोशल मीडिया के डिटेल्स आपके सामने आ रही है उसको भी आगे सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई बात मेरी अच्छी लगी हो या कोई बात बुरी लगी हो तो ज़रूर मुझे अपने कमेंट्स भेजिए। एक तो कमेंट सेक्शन भी मौजूद है और उसके साथ साथ मेरी ईमेल भी आपके सामने आपको नज़र आ रही होगी, वहाँ पे आप भेज सकते हैं। और वीडियो बहुत पसंद आया तो लाइक भी कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।